اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، یعنی آخری عنوان، آخری ٹاپک سورہ آل عمران کی۔ بہت سے باطل نصارہ، کرسچنز اور یہودیوں کے جو باطل عقیدے تھے، ان تمام باطل عقیدوں کو کچل دیا گیا اس سورہ میں۔ اگر انصاف پسند، یہودی کہتا ہے کہ میں انصاف پسند ہوں، کرسچن کہتا ہے میں انصاف پسند ہوں، اگر انصاف کے خاطر سورہ آل عمران پڑھے گا تو ضرور بضرور دونوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے۔ اب سارے سورے کا نچوڑ، غرض اللہ کی طرف انسان پہنچنا اس رکوع میں ہے۔ گزشتہ بار ہم نے آیت سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات، ان، بے شک، اللہ کہہ رہا ہے بے شک، تو اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بے شک، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ میں نے گزشتہ بار بھی کہا کہ انسان کے فطرت میں ہے، اور جو چیز انسان اگر دیکھے تو ہر ایک انسان اس بات پر پہنچے گا کہ یہ تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے نبی جو آئے، آپ غلط نہ سمجھنا، نبی کے بغیر کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن خدا ایک ہے، اس بات کو جاننے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں، اور نبی آ کر اس صحیح خدا کی طرف آپ کو پہنچاتے ہیں۔ خدا ہے معلوم ہو گیا، وہ کون ہے خدا، وہ خدا کیسا ہے، یہ نبی کے بتائے بغیر نہیں معلوم ہوگا۔ خدا ہے معلوم ہوگا، there is one super power and that is only one super power۔ یہاں تک انسان اپنی عقل، الباب، اللہ کہا لِأُولِي الْأَلْبَاب، ڈیپ تھنکنگ وداؤٹ بایس، بنا کوئی پہلے سے ذہن میں بات میں رکھے بغیر، جس کی عقل صحیح ہے وہ اس بات تک پہنچ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو خدا، جو سب کچھ کر رہا ہے، اور جس کو خدا سمجھ رہے ہیں ان میں سے کوئی خدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہاں تک انسان پہنچ جائے گا۔ اب رسول آ کر کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے حبیب تم فرماؤ، وہ تم جہاں پہنچے ہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کی ایسی عبادت کرنی ہے، وہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ سب رسول بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مخلوق میں غور کرنے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ میں اور آپ عقل والے ہیں کیا؟ اب سنتے ہی بھائی ہمیں پورا اللہ کو ماننے والے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب ہم وہ عقل والے ہیں کیا؟ اللہ بتا رہا ہے وہ عقل والے کون؟ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو یاد اللہ کو کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ ہم کہاں یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ کہاں یاد کرتے ہیں؟ یاد کسے کہتے؟ یاد کسے کہتے کہ جس سے بات کرے بغیر سکون نہ ملے، ایک دن گزر جائے اس سے بات نہ ہو یا اسے نہ دیکھیں سکون نہ ملے، اسے کہتے یاد۔ ہم کہاں یاد کرتے؟ یہاں تک کہ نماز ہے اللہ کی یاد کے لیے، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے اپنے دلوں سے پوچھیں اللہ کو یاد کیے کیا؟ تو ہم اولو الالباب نہیں ہیں۔
یاد کرنا. یاد کب کرتے با؟ یا جس سے محبت ہے اس کی یاد آتی، یا جس کی باتوں سے آپ کو سکون ملتا اس کی یاد آتی، یا جس سے آپ کا کوئی کام بننے والا ہے اس کی یاد آتی، یا جس نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے وہ نعمت جب آپ کے سامنے آتی یاد آتی. تو صبح سے شام تک ہم کو اللہ کی یاد نہیں آئی تو مطلب کیا؟ نہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سب دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو عقل مند وہ ہے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس بات پر پہنچتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں رہ جاتا ہے. کیسے؟ ایک 5 منٹ اور افسوس کی بات، ذکر کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی ذکر اللہ کو یاد نہیں. اب یہ دیکھو کیسا ہے، نماز میں یاد نہیں. نماز میں کیا بولتے؟ نہیں بھائی اللہ کی یاد نہیں رہی تو بھی پڑھنا نا، نماز نہیں پڑھے تو اللہ ماریں گا نا. ہمارے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ بھی دے دیا کہ نماز کے شروع میں اگر اللہ کی یاد رہی، نماز شروع کرتے وقت میں عشاء کی نماز فرض نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نماز کے شروع میں اگر اللہ کی یاد رہی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نماز قبول ہو جائے. شروع میں بھی اللہ کی یاد نہیں رہی وہ نماز انویلڈ، باطل، وہ نماز ہوتی ہی نہیں. اب کتنے لوگ نماز شروع کرتے بھاگ کو آتے، دماغ میں کیا کی خیال ہوتا، سیدھا ایسے اللہ اکبر، نماز شروع نہیں ہوئی. اچھا یہ نماز، اچھا یا اللہ کو یاد کرنا نہیں سو نماز پڑھتے ہی نا. ہو حضرت لیکن نماز نہیں پڑھے تو اللہ ماریں گا نا، جہنم میں ڈالیں گا نا، اس کے واسطے پڑھتے ہیں. اچھا اب آپ لوگ جو ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ استغفرک یا اللہ، اب یہ ذکر میں بھی اللہ کی یاد نہیں تو بیٹھے کیوں؟ سمجھ میں آتا نہیں آتا با؟ سوتے رہتے ذکر میں بیٹھے کیوں؟ لمبے لمبے ذکروں کی کیا ضرورت؟ 3 منٹ کرو. انہیں یاد نہیں کرتا اللہ کو. کیا حضرت میں بہت مشکل سے کہیں ذکر کی مجلس چلاتا ہوں کیونکہ اتنا لائق نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، بس یہ کام کر رہا ہوں. ذکر کرانے کے لائق میں کہاں سے ہوں؟ ذکر کرانا کا مطلب کیا؟ وہ سارے لوگوں کو اپنی روح سے کنیکٹ کر اللہ کی یاد میں لگانا. بڑا کام میں نہیں کراتا ہوں. میں کبھی زبردستی ذکر کرانے کو بیٹھے 5 منٹ 10 منٹ میں ذکر ختم. انہیں بولتے حضرت کیا حضرت تمہیں 10 منٹ میں ذکر ختم کیا لے؟ کیا کرنا؟ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کرنا نہیں. اب انہوں بولتے نا بلکہ میں کیا ایسے بھی آدمی ہی پونا گھنٹہ اللہ کو یاد کرنے والے، پونا گھنٹہ 2 منٹ یاد کر کو بتاؤ اللہ کو، 2 منٹ. میں سمجھا بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہی پونا. اب میں بیٹھ کر ذکر شروع کیا، لا الہ الا انت یا اللہ لا. وہ جو بولے ان کی طرف نگاہ دے، فرسٹ پرسن ٹو سلیپ. اب انہوں پونا گھنٹہ کیا کرو بولے سو وہ بیٹھے رہیں گے. استغفر اللہ، کیا حالت ہے. الذین یذکرون اللہ، اللہ کو انشاءاللہ دعا کیجئے کہ دل سے زبان سے ایسی باتیں نکلے کہ ہم اللہ کو ذکر کرنے میں مزہ لینا شروع کر لیں. انشاءاللہ کوشش تو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ ہدایت دینے والا، زبان سے باتیں نکالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی. انسان سارے کا سارا قرآن پڑھ لیتا، سمجھ کر پڑھتا، تقوی حاصل نہیں ہوتا. کسی بزرگ کے زبان سے ایک آیت سن لیتا، تقوی حاصل ہو جاتا. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کی دنیا بدلانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں میں، یعنی کھڑے رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اگر لیٹتے ہیں بستر پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. مفسرین ایک معنی ہمیشہ اللہ کی یاد ہوتی. کیسا ہوتی بتاتا ہوں، مجھے تو نہیں ہے عادت، بزرگوں سے سنا ہوں، نقل کر رہا ہوں. تو دوسرا معنی کیا کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے.
یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نہیں نماز پڑھ سکے بستر پر ہیں، آپریشن ہو گیا ہے یا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے نماز ایک ایسا تحفہ ہمیں دیا ہے کہ اگر سارا دن اللہ کی یاد کی غفلت میں رہے، یہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کو یاد کر لیے، سارے دن اللہ کو یاد کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کم سے کم نماز کی حالت میں تو ذہن کو ادھر ادھر جانے نہیں دینا۔ ایک جنگ ہے نماز آیت کیا ہے؟ نماز بہت بھاری ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون واستعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ میں ہم سن کر آئے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد مانو، وانھا لکبیرۃ، نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ حضرت علی جب نماز کا وقت آتا ایسا لگتا کہ کوئی امتحان لکھنے والا 10th +2 کا امتحان، نیٹ کا ایگزام لکھنے والے بچے جیسا نروس ہو جاتے۔ حضرت علی نماز کا وقت قریب آتا تو اتنے نروس ہو جاتے، چپکے ہوں گے کیا؟ اب جو ایسا ہوتے لکھنے والے کیوں لکھے؟ اور ہماری حالت ایسی ہے، کوئی فکر نہیں نماز، یا کہ جم کو جا کر ایکسرسائز کرنے کا واسطے جاتے نا، ویسا ہم آ رہے ہیں۔ کیوں؟ نماز کے حقوق ہیں، اللہ کی یاد میں نماز پڑھنا ہے، تو کم سے کم مسجد میں داخل ہو کر تکبیر تحریمہ باندھنے سے خیال ادھر ادھر نہیں جانا۔ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، میں جو بار بار خیال رہتا میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں، اگر معنی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن سنیں، ورنہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن بات کرنے والا میرا خدا ہے۔ یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہ لفظ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ اللہ کے آواز ہیں۔ کوشش کرنا کم سے کم بعد میں یہ لیول پر پہنچیں گے۔ تو چند مفسرین نے کہا یہاں ذکر سے مراد نماز ہے کہ کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نہیں نماز پڑھے لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا؟ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، کھڑے رہے تو بھی اللہ یاد رہتا، بیٹھے رہے تو بھی اللہ یاد رہتا، لیٹے رہے تو بھی اللہ یاد رہتا۔ اس کا کم درجہ کیا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے حکم کا خیال رہتا ہے۔ وہ دوسرا کچھ کام کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ کسٹمر سے بات کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے؟ دھوکہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اللہ یاد ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حضور کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ بچوں کو میاں کرتے ہیں، بچے کو کندھے پر اٹھا لے کر ہیں، کہیں نہ کہیں ذہن میں بات کیا ہے؟ بچوں کو کندھے پر اٹھانا حضور کی سنت ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو ہر کام ان کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے، کسی بھی حالت میں اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیے، اور جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہے، ایسا کام کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنے والے ہوئے، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے ہوئے، بستر پر اللہ کو یاد کرنے والے ہوئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ لفظ انشاءاللہ ہمیں رہبری کرے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، وہ یاد میں ہمیشہ رہنا تو کیا کرنا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ہر چیز مومن کی نشانی کیا ہے؟ ہر چیز جب ہوتی ہے اس میں غور کریں، یہ کیوں ہوا؟ اللہ یہ ظالم کو 12 سال سے کیسا حکومت دے کر ہے؟ کیوں؟ یہ کیوں؟
ہر چیز میں غور کرتے رہنا، اور غور کرتے وقت نیت کیا رہنا؟ ہر چیز میں اللہ کی قدرت دیکھنے کی کوشش کرنا۔ جب پہلی مرتبہ بچپن میں فلائٹ میں بیٹھے تھے، 6 سال کی عمر تھی، اور جب پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھے ہوش کے ساتھ، تو فلائٹ اوپر ہوئی۔ اب دوسرا آدمی رہا تو کیا کرے گا؟ وہ ٹیمپو تو موبائل فون نہیں تھے اتنے، وہ جیو آیا نہیں تھا، فوٹو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اسے بولتے ہیں غفلت۔ یہ سیلفی جو ہے انسان کو اللہ سے غفلت میں لے کر آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، جو ہی فلائٹ اوپر آئی، میرا چنئی چھوٹا ہو گیا، وہ ابر بھی نہیں تھا۔ تب ذہن میں پہلی بات کیا آئی؟ اتنے بڑے دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور میں اللہ کے سامنے کتنا چھوٹا ہوں۔ یہ چنئی میں اتنے گھروں میں میرا گھر بھی نظر نہیں آتا ہے، اس گھر کے ایک بستر پر رہنے والا میں چونٹی سے بھی چھوٹا ہوں اللہ کے سامنے۔ اتنا اوپر جب فلائٹ گئی تو میں اور اللہ میں فرق کتنا دکھ رہا ہے کہ میرے سامنے جو چونٹی ہے اس سے بھی میں چھوٹا ہوں اللہ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کائنات جو ہے اللہ چاہے تو مجھے ہتھیلی میں نظر آ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ہر چیز میں غور کرتے رہنا، ہر چیز میں غور کرتے رہنا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور جتنا غور کریں گے دھیرے دھیرے۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 4 مقامات کہتے ہیں بزرگان دین، مفسرین، صوفیاء کرام۔ صوفیاء کرام کہتے آپ لوگ کیا سمجھ جاتے؟ وہ کالے پیلے کپڑے پہن لے کو، نمازاں چھوڑ کو، 8 انگلیاں میں بھی 8 انگوٹیاں، اللہ 12 انگلیاں دیا تو 12 انگوٹیاں ڈال لیں گے، سب سے الگ دکھنا۔ اصل صوفی کون معلوم؟ سب میں ایک ہو جانا۔ اصل صوفی کی حضور سے بڑھ کر کوئی صوفی ہے؟ حضور نہیں کہ تو کیا بول ڈال؟ حضور کیسے ہی جب حضور مدینے میں تشریف لائے لوگ پہچان نہیں سکے کون حضور ہیں کون ابو بکر صدیق ہیں۔ محفل میں حضور ہوتے تو آ کر پوچھنے والا اس میں نبی کون ہیں؟ خلفائے راشدین جب رہتے، خلفائے راشد خلیفہ جب بیٹھتے، کوئی آ کر پوچھتا آپ میں خلیفہ کون ہے؟ سب سے بڑا صوفی کی کوشش یہ رہتی ہے ون امانگ آل ہو جاؤں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی ہزار لوگوں نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی۔ جب بڑھاپے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، بغداد کا ہر ایک آدمی آپ سے محبت کرتا تھا، بغداد کا ہر ایک آدمی آپ سے محبت کرتا۔ امام احمد بن حنبل روتے ہیں، ہمیں رہے تو کیا ہوں گا؟ آواز بدل جائے گا، ہمارا تکبر بدل جائے گا، چلنے کا اسٹائل بدل جائے گا، مارنا شروع ہو جائے گا، گالیاں دینا شروع ہو جائے گا، میں کا بھوت چڑھ جائے گا۔ حضرت روتے ہیں، کیا اگر میرے پاؤں میں طاقت ہوتی، بوڑھے ہو گئے تھے، چل کر، پیسہ بھی نہیں تھا اونٹ کا بھی، چل کر مدینے میں یا مکے میں کنارے جا کر سارے غریب مسلمانوں میں جا کر بیٹھ جاتا، ایسی جگہ جہاں کوئی مجھے پہچانے نہیں کہ میں احمد بن حنبل ہوں۔ پاپولیرٹی سے ڈر لگتا ہے صوفی کو، تو آپ لوگ میں صوفیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ وہ لوگ نہ سمجھ جائیں۔ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ صوف وہ زمانے میں ہلکے کپڑا جو تھا، صوف کا کپڑا تھا۔ یہ لوگ دنیا سے اتنے بیزار تھے کہ ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اس لیے کہا گیا صوفیہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے جو بالکل اللہ کو یاد نہیں کرتے، یاد آتاش نہیں، اللہ ذہن میں رہتاش نہیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، لمبی لمبی نمازیں کھڑ کر پڑھے ہوتے، اچھے آواز سے قرآن پڑھتے۔
रो रो को कुरान पढ़ते, आदमी समझते वो डुप्लीकेट रोना, कई रोने वाले रोते, ये मुनाफिक है। और दूसरा कौन? अल्लाह करे कि हम वो दूसरे में शामिल हो जाएं, हम हैं बोल नहीं सकते। दूसरा कौन? जो मानता है कि अल्लाह खुदा है लेकिन उसके जहन में वो बात नहीं रहती, गुनाह कर देता, बाद रोता। अल्लाह है, मानता मानता, अल्लाह पसंद उसे, अल्लाह पसंद, जन्नत पसंद, अल्लाह का हो जाना पसंद, अल्लाह वाले पसंद, अल्लाह का कुरान पसंद, अल्लाह का घर पसंद, हज पसंद, रोजा पसंद, सब पसंद, जहन में बात नहीं रहती। क्यों? वो जो चीजें हैं, इन चीजों को करने वाला समझ जाता, यानी पैसे से काम होता, उनो है ना उनसे काम होता, इनो इनसे काम होता, वो उनो मेरा गाली दे डाले तो मेरी इज्जत चले जाएंगी, उनो मुझे दो सलाम कर डाले तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तो उसके जहन में ये चीजें रहती हैं, इसलिए गफलत में आ जाता। तीसरा आदमी कौन है? उसका ईमान इतना मजबूत हो गया, वो कहां से आया ईमान? हर चीज में गौर करने के बाद उसका ईमान इतना मजबूत हो गया कि जब भी वो चीज देखता है वो समझता है हकीकत में करने वाला अल्लाह ही है। समझे? ईमान, इतना गौर करना, हर चीज में इतना गौर करना, गौर करते रहना, गौर करते रहना, गौर करते रहना, ये राज खुल जाएगा कि हकीकत में सब कुछ अल्लाह के इरादे के बगैर, अल्लाह के बगैर कोई चीज हल नहीं रही है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, जब मुसीबत आती वो लोग रोते पलाते नहीं हैं। अल्लाह की मर्जी भाई, इलेक्शन में पूरी कोशिश करते वो दुश्मन नहीं जीतना, जब वो जीत जाता हम लोगों को 5 दिन शोक मनाते रहते हैं, ऐसा होगा ना, क्या होगा। वो लोग, हाँ, वो लोग क्या समझते हैं? अल्लाह का ये इरादा हुआ, अल्लाह ने इसको बिठाया है हमें आजमाने के लिए कि हम क्या करते हैं। हर चीज में गौर करना, गौर करते 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 पता चलेगा कि किसी भी चीज के पास खुद की कोई ताकत नहीं है कुछ भी करने के लिए, हर चीज अल्लाह की ताकत से जा रही है। मैं बार बार ये मिसाल देता हूं। याकूब को प्यास लगी, गए बार भी बोला था शायद मैं, याकूब को प्यास लगी, कहीं भी पानी नहीं है, करंट ऑफ, कोई भी पानी बचाकर नहीं रखा, सिर्फ एक गिलास में पानी है, दूर दूर तक पानी नहीं है, सिर्फ एक गिलास में पानी है। अब ये पानी मेरे पास है, अब याकूब को ये पानी की जरूरत है। अब मैं पानी दिया, याकूब पानी कौन दे रहे हैं? मैं दे रहा हूं, गौर से सुने, मैं दे रहा हूं। नहीं ना बा, मेरा हाथ दे ले को है नहीं, मैं दे रहा हूं, मेरा हाथ दे रहा है, मेरा हाथ इतना दे रहा है। मेरा हाथ दे रहा है या गिलास दे रही है? गिलास दे रही है, मेरा हाथ दे रहा है। आप छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं कहेगा मेरा हाथ दे रहा है। क्यों? इतनी अकल है उसके पास कि हजरत नहीं चाहे तक ये पानी मैं नहीं पी सकता। जब मेरी ताकत से ही, मेरे इरादे से ही ये पानी आपको मिलता है, इस बात का जब यकीन हो जाता है तो देते वक्त, लेते वक्त सिर्फ मैं नजर आता हूं, मेरा हाथ भी नजर नहीं आता, मेरी गिलास भी नजर नहीं आती। हर काम ऐसा ही हो रहा है, हर काम ऐसा ही हो रहा है। कल मेरे एक बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने एक सवाल पूछा मुझे कि हमेशा फिक्र रहती है, इसी मजलिस में बैठे हैं, सवाल पूछे, हमेशा फिक्र रहती है, हौल रहता है, क्या करना? मैं उनसे बोला इसका मतलब यह है कि आपकी बाकी तमाम चीजें अच्छी हो गई हैं। शैतान क्या करता? पहले फर्स्ट स्टेप गुनाह सामने लेकर आता, गुनाह आते ही गुनाह कर दिए तो ये टेंशन पूरा नहीं रहता, कुत्ते की तरह हम गुनाह की तरफ भागते रहते हैं, वहां उसे शैतान गिरा डालता कुत्ते की तरह, या उसे काफिर बना देता,
کفر میں چلا جاتا. گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو دکھاوے کی نماز پڑھانے کا بتا دیتا. دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو شو آف کرنے میں لگے، اسی میں لگے رہتے، ان کو فکر نہیں ہوتی. جو آدمی تن من دھن سے اللہ کا ہو جاتا، اس آدمی کو اللہ وہ شیطان پریشانی لاتا. کیا کہ میری زندگی میرے ہاتھ میں ہے. ٹینشن کا، میں بار بار بولا ہوں، ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ مائی لائف از ان مائی ہینڈ. نو بردر، آر لائف از ناٹ ان آور ہینڈ. اینڈ ایون وی ڈونٹ نو واٹ از گڈ فار اس اینڈ واٹ از بیڈ فار اس. ہم کو معلوم نہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور ہمارے لیے کیا برا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمیں کیا منگنا ہے اللہ سے. خدا نہ خواستہ اب آپ سب عشاء کی نماز میں مانگے ہوں گے، کیا مانگے؟ نفیس حافظ صاحب آپ کیا مانگے؟ معاف کرنا، کیا مانگاش نہیں حضرت؟ ایسا سوال آپ پوچھ کو سب کے سامنے اٹکا ڈالتے نا حضرت. حافظ صاحب کیا مانگے آپ؟ گناہوں کی مغفرت. ماشاء اللہ، ویسے ولی اللہ سے میں کیا بولوں. نارمل آدمی کوئی دنیا کی چیز مانگے. علیم بھائی کیا مانگے آپ؟ اللہ سے منگنا با یعنی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگنا. اللہ وہ پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ مجھے دے، اللہ مجھے مارکس ہونا، اللہ میرے بچی کی شادی اچھی سے اچھے گھر میں ہو جانا، اللہ مجھے آج گھر میں نیند اچھی لگنا. ایک ایک چیز اللہ سے پوچھنا. یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، میں مانتا ہوں. اور کوئی بتائے گا، کوئی لیٹسٹ کوئی چیز مانگنے والا، کوئی کیا بھائی پورے اللہ والے تفسیر سننے والے کیسے رہیں گے؟ شارخ کیا مانگے؟ بچے کو پالنے کی طاقت مانگے. آپ کیا مانگے؟ دیکھیے پورے اولیاء اللہ سب کے ماشاء اللہ وہی لوگ تفسیر میں بیٹھیں گے. بات چپ کے، اللہ کسی کو بٹھا لیتا نہیں یہاں پر. تفسیر میں بیٹھنا چھوٹی چیز، کیا بٹھاتا نہیں اللہ، جسے بٹھاتا ہے نصیب والا. اور کوئی کچھ مانگے؟ متین کیا مانگے؟ گناہوں کی مغفرت مانگے. ہمیں کچھ مانگتے رہتے، اللہ خاص گھر ہونا، اللہ مجھے وہ ہونا، اللہ. لیکن خدا نہ خواستہ کل ہم میں سے کسی کو کینسر آ جائے، اللہ ہم سب کو کینسر سے بچائے، تو اس وقت ہماری دعا کیا ہوگی؟ صرف اور صرف کینسر سے بچنے کی دعا کریں گے. خدا نہ خواستہ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آئی سی یو میں پڑ گیا بچہ، اس وقت کیا دعا کریں گے ہم لوگ؟ صرف اور صرف ایک ہی دعا کریں گے، اللہ میرا بچہ زندہ آ جانا. اتنا دعا کریں گے. یہ تمام چیزیں مانگے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے ہم کو. کینسر سے بچا رہا ہے، بچے کی حفاظت کر رہا ہے، گردوں کو سلامت رکھا ہے، پھیپھڑوں کو سلامت رکھا ہے، آنکھوں کو سلامت رکھا ہے. کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود دے رہا ہے. تو جتنا ہر چیز میں غور کریں گے پتا چلے گا ہمارا کنٹریبیوشن بالکل کم ہے اور سب کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ ایک گلاس بننے سے پہلے انسان پانی پیتا تھا ہوگا، نہیں پیتا تھا ہوگا؟ گلاس بننے سے پہلے، گلاس بنائی نہیں، گلاس بنانے سے پہلے انسان پانی پیا رنگا نہیں. اللہ بتانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی ہے، یہ گلاس بنانے کا کام ہمارے حوالے کر دیا اللہ. پاک پانی پینے کا واسطے گلاس بنانے کا کام اللہ ہمارے حوالے کر دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیسا غور کرنا. یہ ایک گلاس جو ہے، گلاس کے بغیر بھی پانی پی سکتے ہیں. اب ایک گلاس بنانے کے لیے جو بھی ایک گلاس بنایا ہے اس میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اکیلا ایک گلاس بنا سکتا ہے. کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے اکیلا گلاس بنا سکتا نہیں. وہ لوہا کوئی دوسرا لے کر آیا، وہ اسٹیل کی گلاس ہے، یہ اسٹیل کوئی دوسرا نکال کر لایا، وہ اسٹیل کوئی دوسرا گرم کرا، کوئی یہ ایک گلاس انسان بنایا. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ایک گلاس میں بنایا. اب میری ٹوپی ہے،
میری ٹوپی کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ ٹوپی بنایا. یہ جو کپڑا بنانے والے کو ٹوپی سینے نہیں آتا, ٹوپی سینے والے کو کپڑا بنانے نہیں آتا, تو آخر میں پتا چل رہا ہے ایک گلاس جو ایک انسان نہیں بنا سکتا, کئی انسان مل کر بنائے ہیں, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی ہوئی چیزوں سے بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بنا گلاس کے اسی مٹی میں پاک پانی پینے کے لائق کا پانی بہا رہا ہے. وہ مٹی کا اتنا, مٹی گندی بولتے نہیں, مٹی لگتے ہی کیا کرتے ہیں, مٹی لگ گئی بھائی, مٹی لگ گئی بھائی. جہاں سے پانی جاتا ہے وہ مٹی آپ کے ہاتھ کو لگ گئی تو آپ اسے جھٹکیں گے, وہی مٹی آپ کو, آپ کے پانی کو پاک بنانے کا کام کر رہی ہے. پینے کا پانی اونچی جگہوں پہ رہتا ہے. دو پانیاں ہیں نا, میٹھا پانی, کھارا پانی. کھارا پانی کبھی اوپر نہیں رہا, دریا ہمیشہ نیچے ہے. جتنا گراؤنڈ لیول اوپر رہے گا, زمین پہاڑ کے اوپر جو چشمہ رہتا ہے وہاں کا پانی میٹھا رہتا ہے. اور یہ دو پانیوں کے درمیان اللہ فرماتا ہے برزخ لا یبغیان, کھارا پانی میٹھا پانی مل ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہیں کھارا پانی آپ کے میٹھے پانی میں مل گیا تو آپ کے پیٹ کو خرابی آ جائے گی. اتنا بڑا نظام بن کر ہے. اور یہ جو پانی دریا کا پانی ہے, یہ دریا کے پانی کو اللہ تبارک و تعالی ہوا بھیج کر اس کو لے کر جاتا ہے, ہوا اوپر لے کر جاتی ہے دریا کا پانی, اور پھر وہ بارش برس کر وہ چیزوں میں پڑ کر اس کا خود بخود کیا ڈی سیلیٹیشن کیا بولتے ہیں اسے, نہیں, جو نمک پانی سے نمک نکال کر دبئی وغیرہ میں جو پیتے ہیں دریا کے پانی کو, ڈی سیلیٹیشن. ڈی سیلیٹیشن, ایک ڈی سیلیٹیشن کرنے کے کتنے پلانٹس لگانے پڑتے ہیں, وہ بھی اللہ سے سیکھے. تو خود بخود وہ پانی اوپر لے کے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈی سیلیٹیشن کرنے کے بعد وہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. پینے کے بعد وہ پانی کا, وہی پانی, ایکسٹرا پانی نہیں آ رہا ہے. جو دنیا اللہ بنایا اسی پانی کو کروڑوں لاکھوں ہزاروں سالوں سے انسان استعمال کر رہا ہے. وہ پانی اوپر جاتا ہے, پھر وہ پانی نیچے پھر دریا میں جاتا ہے, پھر دریا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر لے کر جاتا ہے. یہ ساری قدرت جو پانی کی ہے اس میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جتنا غور کریں گے, جتنا غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا میرا رزق, میرا سب کچھ اللہ ہی سے مل رہا ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. فخر سے بولتے میرے بچے کو میں پالا بھائی, میرے بچے کو میں پالا بھائی, میں پال کو بڑا کرا بھائی, کیا بھی نہیں کرا بھائی. میں جسے بچوں کو کان کو سنائی نہیں دیتا ان کو آپریشن کرتے ہیں, اللہ کا کرم ہے زمانے میں کاکلیئر امپلانٹ کرتے ہیں. کاکلیئر امپلانٹ کا مطلب کیا, کاٹ کر اندر ایک مشین رکھتے ہیں, باہر ایک مشین رکھتے ہیں, یعنی ان کو کاکلیئر نہیں ہے. کاکلیئر ایک چیز ہے اندر, آواز کان سے آواز پہنچانے کا جو رگ ہے وہ کمزور رہتی ہے. تو وائر کے ذریعے سے اب وہ ٹیکنالوجی آ کر ہے کہ بات یہاں سے پہنچتی ہے, کان سے جا کر پہنچتی ہے. وہ ٹیکنیک آ گئی. اب وہ جو بچہ 1.5 سال کی عمر میں یا 2 سال کی عمر میں کاکلیئر امپلانٹ کے ذریعے جو سنتا ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں نو یور چائلڈ از 1 month بیبی. اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 2 years. لیکن سننے کے اعتبار سے وہ کیا عمر میں ہے؟ 1 month. تو یہ 2 سال اسے سنانے کا جو کام میں نہیں کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. 2 سال دیکھنے کی پریکٹس, 4 مہینے تک یا 3 مہینے تک بچہ پہچانتا نہیں, ہم نا ٹائم لگتا نہیں. بیٹا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا باپ کی خواہش کیا رہتی, کب مجھے ریکگنائز کرے گا بچہ, کب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا, خواہش رہتی نا. تو 3-4 مہینے لگتے ہیں اسے کسی ایک چیز کو دیکھ کر سمجھنے کے لیے. وہ پروسیس سے وہ بچے کو میں پار کرایا.
جتنا غور کریں گے انسان، جتنا غور کرے گا اللہ کی مخلوق میں، اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب غور کریں، ذکر میں اللہ کہا الذین یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر۔ ذکر کیا؟ یاد کرنا۔ فکر کیا؟ سوچنا۔ ذکر سے بڑا ہے فکر، یاد کرنے سے بڑا کیا ہے؟ فکر۔ فکر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک آدمی بستر پر پڑا تھا، اپنا سر اوپر اٹھایا تو آسمان اور ستاروں کو دیکھا۔ بچپن میں ہمارے دھابے پر جاتے ہم لوگ یہ موبائل دیکھے بغیر ستاروں کو دیکھتے تھے۔ آج کے بچے ستارے دیکھ کو مہینے ہو گئے رہیں گے۔ بیٹے تمہیں سٹارز دیکھ کو کتنے دن ہوا بیٹے؟ سٹارز دیکھ کو چکے کیا ہے 5 دن۔ بچے انس سٹارز کب دیکھے؟ انس دیکھا نہیں شاید، پیدا ہوئے جب سے سٹارز۔ پرانے زمانے میں سٹارز دیکھتے تھے بچے، چاند دیکھتے تھے، سورج دیکھتے تھے۔ اب کیا دیکھتے ہیں بچے؟ گوگل دیکھتے ہیں۔ غارت ہو گئے، کنٹرول ذرا۔ اور گھر میں بھی کہاں سے فلیٹ سسٹم آ گیا نا، موٹے ماڑی کو جانے دیں گا اونر، وہ کال کڑا دو موٹے ماڑی لیں۔ اب ماڑیاں بھی اتنے اونچے ہی، منڈی اٹھا کو سٹار کو دیکھے تک گردن چلے جائیں گی۔ کیا بستی میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ دیکھنا، تاروں کو دیکھے تو اللہ کی قدرت محسوس ہوتی۔ تو وہ آدمی جو ہے ستاروں کو دیکھے اور چاند کو دیکھے، دیکھ کر بولے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان لکی ربا و خالقا، اے ستاروں تمہارا ایک رب ہے اور تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ آدمی اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فنظر اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ فغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا عبادت کالتفکر، اللہ کی قدرت پر غور کر کر دیکھنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہر کام میں دیکھتے رہنا اللہ کی قدرت، ہر کام میں اللہ کی قدرت دیکھتے رہنا۔ تو باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے۔ وہاں پر یذکرون اللہ، اللہ نے کہا اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب فکر کی بات آئی اللہ میں فکر کرتے نہیں کہا، اللہ کی مخلوق میں فکر کرتے ہیں۔ اللہ میں فکر کرے تو دیوانے ہو جائیں گے۔ اللہ کی ہر چیز سمجھ میں نہیں آئی جیسی، لیکن جب اللہ کی مخلوق میں فکر کریں گے تو کیا کیا مخلوق میں نہیں ہے پتا چلے گا، آپ مان لیں گے وہ سب کچھ اللہ میں ہے۔ کیا کیا مخلوق میں نہیں ہے سمجھ میں آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے اللہ میں ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں، صحابہ کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ انگوٹیاں پہننے والا کیا سمجھ جاتا، کیا کیا سمجھتا، دیکھو انہیں خدا کہتے ہیں، انہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کہاں سے خدا، کیا حضرت تمہیں صوفی کیا، سب پہلے چھوٹا منزل پار کرو، اس کے بعد اللہ دوسری منزل دکھائے گا۔ من عرف نفسو، بیان میں الگ بولتے ہیں لوگ، چیخ چیخ کو بولیں گے، ڈپٹے اڑ اڑ کو گرتے رہیں گے۔ بڑے حضرت، وسیم حضرت چھوٹے حضرت، ان کی ٹوپی گرتیش نہیں، بڑے حضرت کون، عجوبہ کام کرنا، کیا حالت آئی دیکھو۔ بڑے حضرت کون؟ جن کی بات قرآن اور سنت سے نہیں ہٹنا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو سمجھا، انہوں نے بتاتے ہیں انہوں خدا، اور 1000 روپے ایکسٹرا تحفہ لا کو دو، ایک مرغی اور ایکسٹرا پکا کو دو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے ویسا نہ دکھتا ہے مجھے کیا پہچان لیا، میں خدا بول کو میں پہچان لیا، ایسا نہیں ہے۔ خود کو جب پہچانتا ہے تو بندے کو پتا چلتا ہے ہر لمحہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ جب میری طاقتیں میری نہیں ہیں، جب میری طاقتیں میری نہیں ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کی یاد آ جاتی ہے اس کو۔ میرے سانس لینے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے،
میرے پھیپڑے جو صحیح چل رہے ہیں اللہ کی ضرورت ہے، میری آنکھیں جو سلامت ہیں اللہ کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کو پہچان لینا. تو اللہ کے بارے میں جاننا ہے. اللہ کے بارے میں مت سوچو، دیوانے ہو جاؤ گے. اللہ کے مخلوق میں جتنا آپ سوچیں گے آپ کو ہر ایک مخلوق بتائے گی کہ مجھے بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہر مخلوق بتائے گی. آپ سمجھیں گے کہ سورج کے اندر، اسی لیے کئی سائنٹسٹ، میں پہلے بھی بتایا، کئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ لیے. آپ سمجھے سورج بہت بڑا ہے، سورج پر آپ پی ایچ ڈی کریں، سورج بتائے گا کہ میرے اندر میرا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھنے کے لیے مجھے ایک رنگ چاہیے، وہ گیلیکسی کا وہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. ہر ایک چیز کو جب آپ دیکھیں گے ہر ایک چیز بتائے گی میں کچھ بھی نہیں ہوں. I have no existence without the super power. وہ سپر پاور کے بغیر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. جب یہ غور زیادہ ہوگا انشاءاللہ مجھ جیسے گنہگار کو ایک حد تک یہ احساس ہے کہ ہر کام کرنے والا اللہ. اسی لیے ہر غلطی ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے. ہر گناہ کے بعد اتنا غم ہوتا ہے، غلطی ہونے کے بعد نماز میں توجہ نہیں رہی. کیوں ایسا لگتا ہے؟ ڈر لگتا کہ تو کوئی پاور رہا تو نہ ڈر لگیں گا. تو اللہ گنہگاروں کے لیے خوشخبری ہے، گنہگاروں کے لیے خوشخبری ہے جو گناہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جان کسی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں بندہ گناہ کرنے کے بعد سچی پچھتاوا ہوتا، رو کر کہتا اللہ میں غلطی کرا، اللہ معاف کر ڈال. اللہ فرشتوں سے کہتا میرا بندہ مانتا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں اور یہ بھی مانتا ہے کہ میں اسے پکڑ سکتا ہوں اور میرے ہی پاس بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے سے مدد مانگ رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں اسے معاف کر دیا. صبح توبہ کرتا ہے شام کو گناہ کرتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں صبح توبہ کرتا ہے شام کو گناہ کرتا ہے، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اسے پکڑنے والا ہوں اور اسے پچھتاوا بھی ہے، میرے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے سے مانگ رہا ہے، میں معاف کر دیا. اسی طرح وہ بندہ کرتا رہتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ تو کرتا رہے گا جب تک یہ میرے پاس سچی معافی مانگتا رہے. اگر ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہے میں اسے معاف کرتا رہوں گا. اچھا حضرت اچھا کر ڈالے نا حضرت، آج ہی میں پورا سنیما پورے چھوڑ ڈالیں گے سوچ لے کو تھا. فجر میں جا کو اسے سچی توبہ نہیں بولتے، اسے کھیلا بولتے. سچی توبہ کیا؟ دل کاٹے جیسا غم ہونا، دکھ ہونا. تو جب یہ چیز آ جائے گی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے تب انسان کہے گا ربنا اے میرے پروردگار ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ تمام چیزیں بیکار نہیں بنائی. ایک کیا ہر ایک چیز کسی نہ کسی سے تعلق رکھتے ہوئے مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے. سورج کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مجھے بھی پرسنل فائدہ پہنچا رہا ہے. ہوا سب کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پہنچا رہی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ایسی ہی اگر وقت آپ مجھے دیں گے تو فجر تک سمجھاتے رہیں گے. جتنا تھوڑا پڑھیں فزکس کیمسٹری وغیرہ پڑھیں. ایک ہی پتا ہے، ایک ہی پتا شہد کی مکھی کھاتی، وہ کھانے کے بعد وہ پتا شہد بن جاتا. ایک ہی پتا ہے بیل بکری کھاتی، کھانے کے بعد وہ مینگنی بن جاتی. ایک ہی پتا ہے کوئی دوسرا جانور کھاتا یعنی ریشم کا کیڑا کھاتا، وہ کھانے کے بعد وہی پتا ریشم کا کیڑا ریشم بن جاتا. ایسا دیکھتے غور کرتے آئیں گے. اب بتاؤ کون سی چیز ہے ریشم بنانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے امن خلق. اللہ کا سوال بچپن میں سمجھ میں نہیں آتا تھا آیتیں ہمیں. اللہ سوال پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین بنانے والا؟ کون ہے یہ بنانے والا؟ کون ہے وہ بنانے والا؟
میں سوچتا تھا بچپن میں وہ لوگ بولیں گے ہمارے خدا بنائے. وہ لوگ کیا بولیں گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہ کون بنایا؟ پانی کون بنایا؟ ہوا کون بنایا؟ زمین آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تمہیں کون پیدا کیا؟ یہ سب جب اللہ کہتا ہے، بچپن میں سوچتا تھا جب ہمارے نانا تفسیر کرتے تھے کہ وہ لوگ جواب دے سکتے تھے نا، ہمارا ہاتھی بنایا، بندر بنایا. پکڑ لیں گے ہمیں، بندر کو بنانے کی طاقت کہاں ہے؟ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ تمام چیزوں میں طاقت نہیں بنانے کی، اور ایک بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں بنایا. اگر کوئی دوسرا بنانے والا ہوتا اب تک خاموش رہتا کیا؟ اگر کوئی دوسرا خدا بنانے والا رہتا اتنے دن تک سن لے کر رہتا کیا؟ اللہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، تورات میں کہہ رہا ہے، انجیل میں کہہ رہا ہے، زبور میں کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے میں بنایا. ہے کوئی دوسرا بنانے والا؟ اگر کوئی دوسرا بنانے والا ہوتا تو اب تک آ کر بتا دیتا نہیں میں بنایا. کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ خاموش نہیں بیٹھا ہے، کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا. سمجھ میں آیا؟ تو مخلوق آخر میں کہتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی کام تو بیکار کا نہیں بنایا. یہ کہتے ہی سبحانکا، تیری پاکی ہے. ابھی جو بیان میں سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے نا، یہ بڑے لوگوں کی سنت ہے. یہ لوگ کیا کیے؟ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد کیا بولے؟ سبحانکا، تیری پاکی ہے. اب سبحان اللہ ہوتی سو مجلس، ہماری سبحان اللہ نہیں ہوتی سو مجلس. کہاں کیا کرائٹیریا چلے گیا ہے دیکھو میرے بھائی، آنکھوں پر پتہ. میرا ایک بیان میں آئے لوگ، ایک چند ساتھی سبحان اللہ بولتے، میں سب کو بولتا ہوں سبحان اللہ نکو بولو بولتا ہوں، میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تسبیح سے روک رہا ہوں. کیوں؟ سبحان اللہ نکلتے ہی لوگ کیا سمجھ جاتے یہ خراب آدمیاں کا بیان. لیکن قرآن میں دیکھیے یہ ساری آیتوں کے بعد وہ لوگ ہے نہیں ہے بھائی قرآن میں سبحانکا، یہ کہنے والے کون؟ یہ اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے بعد سبحانکا، سبحانکا تیری پاکی، سبحان اللہ اللہ کی پاکی. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہی منہ سے سبحانک نکلتا کس کے ہے؟ اولو الالباب. لیکن آج کیا کرائٹیریا ہو گیا؟ کوئی اچھی بات سن کر سبحان اللہ بولے تو وہ لوگ گمراہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی لوگ ہیں. کیا کرتے؟ بولو بولو سبحان اللہ، بولو بولو. منہ سے اچھی بات تمہیں کرے گا تو خود بخود سبحان اللہ نکلنے جاتا ہے. وہی یہ کر کو کیا ہو گیا سمجھ؟ جب بھی اوریجنلٹی چلے جاتی ہے ڈپلیکیٹ آتا ہے، لوگوں کو ڈپلیکیٹ نظر آتا ہے. انشاءاللہ جب اوریجنل ہو جائے گا کسی کو سبحان اللہ سے تکلیف نہیں ہوگی. ہر ایک کا باریک ریزن ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں لوگ، معاف کرنا اچھے لوگوں میں بھی عادت آ گئی ہے، ان کی ایک عادت کی واسطے وہ خراب ہی ہم نہیں بولنا. جب میں کوئی چیز بولوں کسی بزرگ میں اگر وہ عادت ہے، وہ ایک عادت کی وجہ سے ان کو خراب نہیں سمجھنا. ان کے پاس 70,000 اچھے عادتیں رہیں گے، لیکن یہ عادت چھوڑنا اچھا ہے. آپ کی بات اگر اچھی ہے خود بخود سبحان اللہ نکلے گا. آپ اگر اچھے طریقے سے سمجھائے، آپ خود عامل بعمل ہو کر سمجھائے، خود بخود زبان سے نکلے گا سبحان اللہ. تو جب آرٹیفیشل سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو بولتے ہی کیا ہوتا؟ لوگ پریشان ہوگا. اب کیا ہو گیا؟ میں بولنا چاہا نہیں. یہ بھی آیت دیکھیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نور سر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نور سر سمجھ میں آ رہا ہے اب میں جو بولا؟ نور سر آپ جہاں یعنی اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھ کر، اللہ یہ تمام سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، ملکی وے گیلیکسی کو دیکھ کر، وہ سٹارز کے کمبینیشنز کو دیکھ کر، وہ یہ دیکھ کر، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے چیزیں بیکار نہیں بتائی. بولتے ہی مومن کے منہ سے کیا نکلتا؟ سبحانکا. یہ اولو الالباب کی عادت ہے سبحان اللہ کہنا. لیکن آج ایک کرائٹیریا ہو گیا سبحان اللہ بولنے والی مجلس، سبحان اللہ نہیں بولنے والی مجلس. میں کہاں جاؤں، کہاں میرا سر جا کر پھوڑوں؟ پہلے کلین کرے تک دیوانہ ہو جاؤں گا میں. سبحانکا تیری پاکی ہے. جب دل سے سبحان اللہ نکلے بولنا. ٹریننگ کرا کو نہیں رکھ ڈالنا. اب میں شارق کو ٹریننگ کرا دلوں گا. جب میں چڑھا کو بولا سبحان اللہ،
میں بات کرتے کرتے سمیع اللہ سننے والا، سبحان اللہ. اب لوگوں کو ڈپلیکیٹ دکھتا ہے، جہاں بھی ڈپلیکیٹ آتا لوگ نفرت کرنا شروع کرتے، اوریجنل سے ہر ایک پیار کرتا. بہت اتر کر سمجھا رہا ہوں، یہاں مجھے جوتیاں پڑی تو پڑھنے دو، خبر میں انشاءاللہ پھول برسیں گے مجھ پر. I want to clarify everything. I want to clarify. اللہ کے واسطے کام کرو. سبحانکا بولتے ہی یہ سب جب اس کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کیا فکر کرنی ہے؟ فقینا عذاب النار، تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ سب تو بنایا، کیوں بنایا؟ انسان کی جانچ ہونے کے لیے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اب معلوم ہو گیا تو پروردگار تو بنانے والا، اب مجھے کیا فکر کرنی ہے؟ جہنم سے بچنے کی فکر کرنی ہے. ساری کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فار ہیومن بینگ. ہیومن بینگ کے لیے ایک سٹیج بنایا گیا ہے، انسانوں کے لیے دنیا سب کچھ. وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک امتحان چل رہا ہے. جو امتحان میں اللہ رسول کے باتوں پر چلے گا جنت کو جائے گا، جو امتحان میں صحیح سے نہیں جائے گا جہنم کو جائے گا. انسان سمجھ گیا یہ تمام چیزیں یا تو میرے جنت کو جانے کے لیے ہے جہنم کو جانے کے لیے ہے. جنت کی چیزیں کیا ہیں اللہ کو معلوم، جہنم کی چیزیں مجھے معلوم ہے، میں کیا کیا گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ حافظ صاحب بولے نہیں کیا دعا کرا میں، جہنم سے اللہ مجھے بچا لے. جب قدرت پر بات آ گئی، اب مان لیا اللہ کو، اب یہ سب کچھ بنایا کیوں ہے؟ یا تو جنتی یا تو جہنمی، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے. تو انسان کو فکر کیا آ جاتی ہے؟ جہنم سے بچنے کی آ جاتی ہے. فقینا عذاب النار، ربنا اے پروردگار انکا من تدرک. 10 منٹ مجھے یاد دیجئے کہ برکت والی آیتیں ہیں، میں آج ہی ختم کرنا چاہتا ہوں. ربنا اے پروردگار انکا بے شک تو من تدخل النار فقط اغزیتا، جسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا. کیونکہ مومنوں کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا گناہ رہا تو، لیکن مومنوں کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو یہاں پر ترجمہ کیسے کرنا، کیسے ٹرانسلیشن کرنا؟ جسے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے. کافروں کو فقط اغزیتا، تو نے اس نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. بچوں کے سامنے جہنم میں جائیں گے، اولاد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے، شاگردوں کے سامنے جہنم میں جائیں گے. تو جلنا جو ہے یہ جسم کا عذاب ہے، اور رسوا ہونا جو ہے یہ روح کا عذاب ہے. خدا کی قسم میں جلنے کا تکلیف بھی جانتا ہوں، ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھی جانتا ہوں، ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف بھی جانتا ہوں. ان تکلیفوں سے زیادہ ہے ذلیل ہونے کی تکلیف. کوئی کہتا ہے تمہیں کریں گے نہیں، اللہ کے پاس تمہیں پائیں گے. جب کوئی ہم کو کہتا ہے 70,000 ہڈیاں ٹوٹنے سے زیادہ غم ہوتا. کوئی ہم کو کہتا ہے تمہیں اصل کون مجھے معلوم جی، سب کو ٹھکا لے کہیں تمہیں. کوئی ایسا کہتا ہے، یعنی کسی کے آنکھوں میں ہم جب گر جاتے ہیں، وہ ہم اس کی نگاہوں میں گر گئے، یہ چیز کا جو احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہاتھ کٹنے سے بھی زیادہ ہے، ہاتھ کے جلنے سے بھی زیادہ ہے. تو مومن کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلنے سے بڑھ کر کون سا غم ہے؟ ذلیل ہونے کا غم. تو اے اللہ تو جس کو جہنم میں داخل کرتا ہے اسے تو ذلیل کر دیتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جہنم میں جو ظالم چلے گئے ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. تو ہمیں جہنم سے بچا لے. ربنا اے پروردگار اننا بے شک ہم، سمعنا ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمانی ایمان کی طرف پکار رہا تھا. وہ پکارنے والا کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھوڑے لوگ کہتے ہیں قرآن، کیونکہ اب حضور نہیں ہے، اب تو صرف قرآن ہے. قرآن ہم کو پکار کر کے، اب تب سے کون پکار کر کہہ رہا ہے ہم کو؟ قرآن. میں کہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایسا پکارنا پکارا کہ ہمارے کانوں نے تو نہیں سنا لیکن ہمارے دلوں نے سن لیا. اتنا سب کچھ دیکھے بغیر
سورج میں ریسرچ کیے بغیر، چاند میں ریسرچ کیے بغیر بچہ بچہ کہتا ہے تیرا خدا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کہاں سے آئی بات؟ اس پکارنے والے نے جو بات پکاری کانوں نے نہیں سنی، لیکن ہمارے روحوں نے سنی، ہمارے دلوں نے سنی۔ توحید پر جم کر ہیں ہم۔ یہ پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہٹ سکتا، بچے بچے کا ایمان ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ انہوں نے ایمان کی طرف بلایا، کیا کہہ کر؟ کہ تمہارے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو ہم لوگ ایمان لائے۔ مطلب کیا؟ انسان، میں نے کہا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بت کی عبادت نہیں کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بت کی عبادت نہیں کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بت کی عبادت نہیں کیے۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جو بت کی عبادت نہیں کیے، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ جتنے بھی بتوں کی عبادت ہو رہی ہے ان میں سے کسی کی طاقت نہیں خدا ہونے کی، کوئی نہ کوئی خدا ہے، لیکن وہ کون خدا ہے؟ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا وہ کون خدا ہے۔ تو کیسے آیت کا سیکوینس کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایک خدا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور تیرے طرف ہم آئے ہیں کیسے؟ تیرے بلانے والے نے کہا کہ تو خدا ہے، یہ مان کر ہم آ گئے مولا۔ انہوں نے بلایا، ہم آ گئے۔ فآمنا، تو اب کر کیا؟ ربنا، اے پروردگار، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے برائیوں کو مٹا دے۔ ایک ہے غفران۔ غفران کا معنی کیا؟ ہمارے جو گناہ ہوئے اللہ معاف کر دیا، یعنی اللہ ہم کو پنشمنٹ نہیں دے گا۔ صرف وہ مت کر اللہ، جو میں کیا نا، میرے نامہ اعمال میں جو لکھا ہے نا، اسے مٹا دے مولا۔ ایک معنی کیا؟ غفران کا معنی کیا؟ جو میں نے گناہ کیا اسے معاف کر دے، آئندہ میں جو گناہ کرنے والا ہوں ان گناہوں کو کرنے سے مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ ان الحسن، کوئی گناہ انشاءاللہ آج کے بعد کوشش کریں گے ساری زندگی جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نمل، سورہ نمل نہیں، شعراء سے پہلے کیا ہے سورہ؟ کہف، انبیاء، طٰہٰ، مومنون، نور۔ نور کے بعد کیا ہے بھائی؟ فرقان۔ فرقان، سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے، تھوڑا سنیں گے، ذرا لمبا ہو گیا لیکن ایک ختم اچھی چیز پہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، انشاءاللہ سچی توبہ کر کر اٹھیں گے ہم انشاءاللہ۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے بندے، الرحمن کے بندے کیسے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، یہاں تک بھی رک گئے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، وبچارم۔ اب ہمیں وبچارم نہیں کرے، حضور کہتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں، گندی بات کیے زبان زنا کرتا ہے، ہاتھ سے چھوئے ہاتھ زنا کرتا ہے، سب گناہ کہتے ہیں۔ تو جو زنا کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا زنا کیا ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ سب کام کرے، یلقا اثاما، وہ گناہوں کو پہنچے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا تگنا ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ عذاب میں ذلیل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ میرا اللہ اتنا کرم والا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے؟ ڈانٹتے، بچہ زیادہ ڈر گا تو کیا کرتے؟ ہمیں سینے سے لگا لیتے، نہیں بیٹے میں تجھے کئی کو مارتا ہوں معلوم، تو یہ سب کرتا بول کچھ نہ میں مارتا ہوں، تو نہیں کرا کہ تو میں ماروں گا کیا؟ پوچھتا نہیں پوچھتا، اچھا باپ۔ یہ دیکھو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، بڑے بڑے گناہ، شرک،
मर्डर, जिना करने वालों को गम हो गया तो अल्लाह कहता है इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर लिया उसे अजाब नहीं होगा। वो आमना, और ईमान लाया, वो आमिला अमलन सालिहन, और अच्छे अच्छे अमल किया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उनकी बुराइयों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों से बदल देता है। क़यामत के दिन हदीस में आया, सही हदीस में, अल्लाह बंदे को बुलाएगा, बुलाकर कोई चादर है? नहीं है, जा नमाज उठाओ। बस अल्लाह किसी बंदे को बुला, नहीं छोटे छोटे ड्रामा हो जाएगा, बंदे को बुलाकर अपनी चादर में ले लेगा, कोई नहीं देखेंगे। अल्लाहु अकबर। अपनी चादर में लेकर बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे ये गलती करे तुम्हें, फजर की सुन्नत छोड़े? हाँ। वो दिन वो आदमी को गाली दिए? हाँ। छोटी छोटी गलतियां अल्लाह पकड़ेगा। आहा, छोटी छोटी गलतियां अल्लाह पकड़ रहा है, मोटी मोटी गलतियां जब आएगी तो मेरी हालत क्या होगी? एक एक सवाल पूछता रहेगा अल्लाह। अब इसे जिगर कांपने लगेगा कि अब मेरी गलीज गलीज बातें आने वाली हैं, चादर के अंदर रहेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, दुनिया में तू करता रहा, मैं छुपाया, और मैं ऐसा सत्तार हूं कि आज भी तेरे गुनाह छुपाऊंगा। अब तेरी किताब पढ़। अब जो किताब पढ़ेगा, चंद वक्त, थोड़ा वक्त पहले जहां पर नेकियां बुराइयां लिखी थी, अब वहां पर नेकियां लिखी होंगी। सुन्नत छोड़ा की जगह इशराक पढ़ा, गाली दिया, मिसाल के तौर पर गाली दिया की जगह सुभान अल्लाह कहा, माँ बाप को छोड़ा की जगह माँ बाप के पैर दबाया। अल्लाह, ये सब नेकियां कहां से आ गई? इन्नल हसनाती युद्हिबन सय्यात। तुमने उसके बाद तौबा करने के बाद जो नेकियां की थी, उन नेकियों को, ये बुराइयों को डिलीट कर कर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। आज के बाद इसी कोशिश में हम रहेंगे। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन्ना इन्नना समीना मुनादी युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। और अबरार कहते हैं, बिर का मतलब नेक, कई नेकों को क्या कहते हैं? अबरार। खुशी होती, और हमें अबरार के साथ हमारी मौत करा। मैं क्यों बोला खुशी होती, समझने वालों को समझ में आएगा। ऐ अल्लाह, नेकों के साथ हमारी मौत हो, मतलब हम लायक नहीं हैं वो बड़े दर्जे पाने वाले, लेकिन अगर तू देना चाहे तो तू तेरे नेक बंदों के साथ हमें उठा सकता है। मैं इमाम बुखारी के जैसा आलिम नहीं हूं, मैं इमाम अबू हनीफा के जैसा आलिम नहीं हूं, मैं छोटा हदीस पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, मैं छोटा फिक्र सिखाने वाला, सीखने वाला। तेरा करम हो जाए तो मेरी मौत होने के बाद कहीं ना कहीं इमाम बुखारी जिस तरह रहते हैं उसमें मुझे तू शामिल फरमा दे। रब्बना, ऐ परवरदिगार। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इसमें 5 रब्बना है। ये 5 रब्बना के बाद जो भी दुआ करेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। रब्बना, ऐ परवरदिगार, व आतिना, ये वाऊ का अत्फ कहाँ है? इतनी दुआएं चल रही है ना, वहां से अत्फ आ रहा है। आतिना, हमें दे, मा वअदतना अला रुसुलिका, तेरे रसूलों के जरिए तूने जो हमसे वादे किए, ये करे तो ये मिलेगा, ये करे तो जन्नत मिलेगी, तो हमके तूने जो वादा किया वो हमें दे। वला तुखजिना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तू हमें रुसवा मत कर। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक तू अपने वादे से मुखरता नहीं है, तू जब वादा कर देता है तो वो हो जाता। ये 5 रब्बना आने के बाद लफ्ज क्या है जो आइंदा तफसीर में हम सुनेंगे? फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो एक मर्तबा हम ये 5 रब्बना कहकर एक दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग भी अपनी अपनी जो जो ज़रूरतें हैं अपने दिलों में लेकर आ जाइए। एक 2-3 मिनट की दुआ होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। ज़िंदगी में फिर मैं कब भी आयतों की तफसीर करूँगा मुझे मालूम नहीं। अल्लाह ये दिन भी लाया कि आयतों की तफसीर तक अल्लाह मुझे पहुँचाया।
لائق نہیں ہوں، نالائق ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کرم کی لاج رکھنا اب میری ذمہ داری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری توحید کو بڑھا دے، مولا ہمارے ایمان کو بڑھا دے، مولا کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے تجھے یاد کرنے والوں میں ہمیں شامل کرا دے، مولا تیرا ذکر ہمارے دلوں کا سکون ہو جائے، مولا بھروسہ کریں تو صرف تجھ پر بھروسہ کریں، مولا دانا دانا کھائیں تو یہ احساس کے ساتھ کھائیں کہ میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے، خطرہ خطرہ پانی پیے تو اس احساس کے ساتھ پیئیں کہ میرا مولا مجھے پلا رہا ہے، مولا تیرا ڈر اتنا دلوں میں بیٹھ جائے مولا کہ آنکھوں کے سامنے گناہ ننگا ناچے تو بھی ہم گناہوں کی طرف نہ بڑھیں، مولا کرم فرما، مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، مولا ہمارے ماں باپ میں جو انتقال ہو گئے مولا ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں کا باغ بنا دے، مولا ہم برے ہیں، مولا ہماری برائی کی وجہ سے ہمارے بچوں کو برا مت بنا، مولا ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے بیوی بچوں پہ نہ پڑے، مولا ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے قریبی رشتہ داروں، ہمارے چاہنے والوں پر نحوست نہ پہنچے، مولا ہمیں قرآن کے ساتھ رکھ، مولا ہمیں نمازوں کے ساتھ رکھ، مولا ہمیں سنتوں پر چلنے کا جذبہ دے، مولا دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہمیں دے، مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، مولا ہم سب کو کینسر کی بیماری سے بچا، مولا ہم سب کو گردے خراب ہونے کی بیماری سے بچا، مولا ہم سب کو ناگہانی حادثوں سے بچا، جادوگروں کے جادو سے بچا، جن و شیطان کے پکڑنے سے بچا، مولا جو بھائی بہن ہمارے اس بیماری میں مبتلا ہیں مولا اس دعا کی برکت سے تیرے حبیب کے صدقے میں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، مولا جو قرض دار ہیں انہیں اتنی دولت دے مولا کہ وہ اپنے قرض سے باہر نکل کر دوسروں کو قرض دے کر مدد کرنے والے ہو جائیں، مولا ہمارے کمائی میں برکت دے، مولا ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، مولا جو بھی ہم کمائیں حلال کمائی کمانے والا ہمیں بنا، مولا ہمارے دلوں کو چین دے، مولا ہم ڈریں تو صرف تجھ سے ڈریں، ہم روئیں تو صرف گناہوں پر روئیں، دنیا کے لیے نہ رونے والا ہمیں بنا، دوسروں سے ڈرنے والا ہمیں مت بنا، مولا ظالم ہمیں ہر طرف سے ڈرا رہا ہے، مولا تو اگر چاہے تو ایسے ظالم حکمرانوں کو پل بھر میں ان کو برباد کر دے گا، مولا ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا پھر سے شان سے اس ملک میں جینے والی مخلوق ہمیں بنا، مولا جن گناہوں کی وجہ سے آج ہم تیری لعنت میں مبتلا ہیں وہ تمام برائیاں مسلمان امت سے تو ہٹا دے، مختصر یہ کہ میرے مولا جتنے بھی دن اس دنیا میں رہیں تیری رضا کے سائے میں رہیں، جب آخری وقت آئے ہم سب کے زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔